السلام علیکم ناظرین، آج سے 21 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور آج بھی وہ امریکہ کی ایک خوفناک جیل میں قید ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور ان کو 86 سال کی عمر قید کی سزا سنائی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کون سا فارمولہ ایجاد کیا تھا کہ جس سے مغرب اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا؟ اور آج ان کی رہائی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گی؟ ان تمام معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد البتہ ایک مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بھرپور دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ذہین تھیں۔ انہیں دنیا کے 300 ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے لڑکپن کے دور سے ہی ہر تقریری مقابلے میں اول آیا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ کے بھائی جب امریکہ تعلیم کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی بہن کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروائی اور اس طرح ڈاکٹر عافیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ اس کے بعد MIT، جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں مانی جاتی ہیں، وہاں سے بھی اسکالرشپ کی آفر ملی۔ وہاں سے انہوں نے بیالوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ وہیں سے PhD کرنے کے بعد وہ مختلف قسم کی ریسرچ میں لگ گئیں۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اسی دوران انہوں نے ایک ریسرچ بھی کی تھی جو کہ امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس ریسرچ کو استعمال کر کے کسی بھی ملک کا ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی اس سے بہت مؤثر اور طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکی سائنسدانوں کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس بہت ہی اہم اور حساس ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارا بہت ہی نقصان ہوگا۔ اور ظاہری سی بات تھی کہ ہتھیاروں کی خرید و فروخت والی ان کی یہ دکانداری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ امریکی اداروں نے اس ریسرچ کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پورا یقین تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اسی خطرے کو بھانپ کر انہوں نے وہ ریسرچ اپنے ہی پاس رکھی۔ ناظرین، 1995 میں عافیہ کی شادی امجد خان سے ہو گئی۔ شروع ہی سے ان کی شادی شدہ زندگی کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ ان کی اولاد میں 2 بیٹے احمد، سلیمان اور ایک بیٹی مریم شامل ہے۔ تاہم ان کی شادی کامیاب نہ ہوئی اور 2002 میں طلاق ہو گئی۔ طلاق کے فوراً ہی بعد ان کے شوہر ان پر الزام لگاتے رہے کہ عافیہ ایک خطرناک اور دہشت گردی میں ملوث خاتون ہیں۔ امریکہ میں 12 سال قیام کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2002 میں پاکستان واپس آ گئیں۔ یہ 31 مارچ 2003 کا دن تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر کراچی ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھیں اور اسی دوران وہ راستے میں غائب ہو گئیں اور اگلے 5 سال تک وہ غائب ہی رہیں۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو اس دوران افغانستان کی ایک خفیہ جیل میں رکھا گیا تھا۔ ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکی افسر پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی ہے۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں پر بھی زخم تھے اور ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ثبوتوں کے ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی امریکی عدالت نے انہیں 86 سال عمر قید کی سزا سنا دی۔ ناظرین، پچھلی حکومت میں ان کی رہائی کے لیے بھرپور کوششیں کی گئی ہیں اور ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کی بھی ان سے ملاقات ہو چکی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد رہا ہو جائیں گی۔